اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز غدیر خم میری امت کی افضل ترین عید ہے۔ 18 ذی الحج یوم اللہ الاکبر، عید سعید غدیر خم۔ کیا ہے یہ دن اور اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ سن 10 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے ہمراہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا۔ تقریباً 80,000 حجاج کرام نبی کریم کے ساتھ مدینہ منورہ سے آپ کے ہمراہ اس سفر حج میں شریک تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی دن پہلے سے مدینہ کے اطراف میں اپنے ہمراہ اس سفر حج میں شرکت کے لیے اعلان فرما دیا تھا۔ حج کی ادائیگی کے فوراً بعد امین وحی خدا حضرت جبرائیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے ساتھ نازل ہوئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، پہنچا دیجئے اس کو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ اس پیغام کو نہیں پہنچاتے تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس آیت کے بارے میں تمام مکاتب اسلامی میں اتفاق ہے کہ خم کے میدان میں نبی کریم نے جو اعلان فرمایا ولایت امیر المومنین کا، یہ آیت اسی سے متعلق ہے۔ اس آیت کا لب و لہجہ اس پیغام کی اہمیت اور حساسیت کا پتہ دیتا ہے۔ یعنی اس پیغام کو نہ پہنچانے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ میں جو 23 سالہ زحمات اور کوششیں ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ نبی مکرم نے خدا کے حکم کے مطابق خم کے میدان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور یہ اعلان کیا، اللہ مولایا وانا مولا لکم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں تم لوگوں کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ اور اس اعلان کے بعد اپنا امامہ مبارک جس کا نام سحاب تھا علی ابن ابی طالب کے سر پر باندھ دیا۔ وہاں پر موجود پھر فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ علی اور پاکیزہ میرے فرزند جو اس کی نسل سے ہیں یہ ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر دینے والے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے تا وقت کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ جان لو کہ میں نے پیغام کو پہنچا دیا اور تمہیں سنا دیا اور روشن کر دیا۔ جان لو کہ یہ علی امیر المومنین ہے، اس کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں، اور کسی فرد پر، اور جان لو کہ کسی فرد پر بھی یہ حلال نہیں کہ وہ خود کو امیر المومنین کہے۔ وہاں پر موجود عالم اسلام کے صف اول کے اصحاب نے امیر المومنین کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر نے ان کلمات میں امیر المومنین کو مبارکباد دی کہ اے ابو طالب کے فرزند، آپ میرے اور ہر مرد و زن کے مولا ہو گئے، اور رسول گرامی اسلام کے اس حکم کے مطابق سب نے آپ کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ رسول گرامی اسلام نے وہاں موجود تمام افراد سے اجتماعی طور پر بھی علی ابن ابی طالب کے لیے بیعت لی، اور ایک خیمہ لگایا گیا
جس میں تمام مرد و زن نے انفرادی طور پر بھی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواتین کے لیے ایک الگ خیمہ لگایا گیا جس میں خواتین نے آ کر امیر المومنین سے بیعت کی۔ اس خیمے میں ایک پردہ لگا تھا جس کے نیچے ایک برتن میں پانی رکھا گیا۔ ایک طرف سے خواتین اس برتن میں ہاتھ ڈال رہی تھیں اور دوسری طرف سے علی اس برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ امہات المومنین کے لیے بھی یہ حکم اسی طریقے سے تھا۔ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد جبرائیل امین سورہ مائدہ کی 3 آیت کے ساتھ نازل ہوئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ دین کے تمام احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ جہاد بھی آ چکا تھا، جہاد بھی ہو چکا تھا، لیکن دین کے کامل ہونے کی سند کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہی دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور پروردگار عالم نے دین کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ رسول گرامی اسلام نے وہاں موجود تمام لوگوں کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں جا کر غائبین کو اس پیغام سے آشنا کریں، اس پیغام کو پہنچائیں، اور تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے قوم و قبیلے میں، اپنے فرزندوں میں، اپنی اولاد میں اس پیغام کو پہنچائیں، اور میری جانب سے ان کو اس پیغام کو قبول کرنے کی تاکید کریں اور اس پیغام کی مخالفت سے منع کریں، کیونکہ یہ حکم خداوند عز و جل اور میری جانب سے ہے۔ اس دن کے بارے میں احادیث اور روایات تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں اور تمام مکاتب اسلامی نے اس کو نقل کیا ہے۔ 110 اصحاب پیغمبر، 860 تابعین اور 3600 علماء نے اس حدیث غدیر کو اور واقع غدیر کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث غدیر تواتر کے ساتھ نقل ہونے والی اسلام کی حدیثوں میں سر فہرست ہے۔ اس دن کی فضیلتوں اور مناسبت سے ائمہ علیہم السلام سے چند آداب اور اعمال روایت ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب اس دن کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے تو ان الفاظ کے ساتھ اس کو مبارکباد دے: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔ اس دن 1 درہم عیدی دینا عام ایام میں 1 لاکھ درہم دینے کے برابر ہے۔ اس دن کی فضیلتوں میں سے روزہ رکھنا، غسل کرنا اور نیا لباس پہننا مستحب ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی اس دن اپنے مومن بھائی کو اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو گویا اس طرح سے ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء کو اطعام کیا۔ عزیزان گرامی، غدیر رسالت و بعثت کا دفاع ہے۔ یہ تمام انبیاء کی محنتوں کا صلہ اور نتیجہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی صورت میں اگر غدیر کو بھلا نہ دیا جاتا تو کربلا ہرگز برپا نہ ہوتی۔ اس دن کو ہمارے گھروں میں عید کی طرح اہتمام کیا جانا چاہیے، جس طرح سے عید کے دن ہمارے گھر میں خوشی کا اہتمام ہوتا ہے۔ عید غدیر کے روز بھی ہمارے گھروں میں وہ انداز ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں اس دن کو بطور خاص عید کے دن کے طور پر اور ایک ذمہ داری کے طور پر یاد رکھیں اور ہرگز فراموش نہ کر پائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اس دن کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس ولایت کی معرفت اور اس کی اطاعت اور پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔